یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس نور کی داستان ہے جو خان کعبہ کے اندر جلوہ گر ہوا۔ یہ اس بچے کا ذکر ہے جس نے آنکھ کھولی تو دنیا نہیں بلکہ نبوت کا سایہ دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری اردو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان کو تازہ کرنے والی، دل کو ہلا دینے والی اور روح کو جگہ دینے والی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں ہم صرف تاریخ نہیں سناتے، ہم تاریخ کو محسوس کرواتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین، وہ سرزمین جہاں ہر طرف بتوں کا راج تھا، جہاں سچ بولنا مشکل تھا، جہاں حق کمزور تھا اور باطل مضبوط۔ اسی زمین پر ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک پاکیزہ، نیک اور باوقار خاتون تھیں، درنزے میں مبتلا تھیں، وہ خان کعبہ کے قریب آئیں، اپنے رب سے دعا کی اور پھر وہ منظر پیش آیا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ خان کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ آنے والا بچہ عام نہیں ہوگا۔ چند لمحوں بعد خان کعبہ کے اندر ایک بچے کی آواز گونجی۔ یہ بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش ہی عزت، عظمت اور قرب الہی کی نشانی تھی۔ آپ کا نام رکھا گیا علی، یعنی بلند، اعلیٰ، اونچا اور واقعی۔ آپ کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ یہ نام صرف نام نہیں تھا بلکہ تقدیر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح محبت دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی نبوت کے گھرانے کا ماحول ملا۔ پھر ایک وقت آیا جب مکہ میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان تھے، گھر خالی تھے، وسائل کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ صرف کفالت نہیں تھی، یہ ایک عظیم تربیت کا آغاز تھا۔ سوچیں، ایک بچہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں جھوٹ کا کوئی وجود نہیں تھا، جہاں صرف سچ تھا، جہاں صرف اللہ کی یاد تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی، اسی ماحول میں بولنا سیکھا، اسی ماحول میں سوچنا سیکھا۔ اسی لیے آپ کی سوچ عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ آپ سوال کرتے تھے، غور کرتے تھے، ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی آپ میں حکمت نظر آتی تھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس چکی تھی۔ یہ محبت صرف رشتہ داری کی نہیں تھی، یہ روح کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت بن چکی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب دنیا بدلنے والی تھی۔ غار ہرا میں
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रहे हैं। ये मंजर उनके लिए नया था। उन्होंने सवाल किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब क्या कर रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की इबादत है जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। और फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। सोचें, एक बच्चा, ना कोई दुनियावी फ़ायदा, ना कोई दबाव, ना कोई खौफ, सिर्फ सच सुनकर फौरन कहता है, मैं ईमान लाता हूं। यही वो लम्हा था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले पहले नौजवान बने। ये फैसला एक बच्चे का नहीं था, ये एक अजीम रूह का फैसला था। और यही वो चीज़ थी जिसने उन्हें बाकी सबसे जुदा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन से ही शिर्क से नफरत की, अपने कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। ये एजाज़ बहुत कम लोगों को हासिल हुआ। मक्का के कुफार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गालियां देते थे, हंसते थे, लेकिन एक बच्चा हमेशा साथ खड़ा होता था। वो बच्चा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप दिफा करते, आप खड़े हो जाते, आप कभी पीछे नहीं हटे। ये हिम्मत, ये गैरत, ये जज्बा, ये सब बचपन में ही नजर आ रहा था। और एक बात हमेशा याद रखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत किसी कहानी या मुबालगे की मोहताज नहीं। कुछ लोग ऐसी रवायात बयान करते हैं जिनमें गैर हकीकी ताकतों का जिक्र होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असल ताकत उनका ईमान था, उनका यकीन था, उनका अल्लाह पर भरोसा था। यही चीज़ उन्हें अजीम बनाती है। वक्त गुजरता गया, बचपन जवानी में बदलने लगा, लेकिन यह बचपन आम नहीं था। ये एक तैयारी थी, एक अजीम मुस्तकबिल की। ये वो बचपन था जिसने एक मुजाहिद को जन्म दिया, एक आलम को तैयार किया, एक खलीफा की बुनियाद रखी। ये तो सिर्फ आगाज था। आगे आने वाले वक्त में यही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दान बदर में नजर आएंगे, अहद में नजर आएंगे और खैबर में तारीख बदल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस अजीम हस्ती की जिंदगी का अगला हिस्सा भी आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वर्ड हिस्ट्री उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं मोहम्मद इरफान। मिलते हैं अगले पार्ट में।